ان کے پرامن کارکنان گئے تھے اور وہاں جو ان کے کو رینجرز کو استعمال کر کے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پرامن کارکنان کے اوپر تشدد ہوا، میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ اور پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سیالکوٹ کا واقعہ کیوں ہوا، جب ملک کا وزیر اعظم اداروں کو استعمال کر کے رینجرز کو استعمال کر کے پرامن سیاسی پارٹیز کے کارکنان کے اوپر تشدد کرے، لاٹھی برسائے، تو پھر سیالکوٹ کے واقعات ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو انکلکیٹ کر دیا گیا ہے، انٹالرنس جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی گئی ہے۔ یہ عمران صاحب کا اپنا فاشسٹ رویہ ہے جس کی سزا پاکستان کی عوام اور ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ڈان کے جو جرنلسٹ ہیں، فوٹو جرنلسٹ ہیں، جن کے اوپر کل رینجرز کی ہی طرف سے تشدد ہوا، میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور ضرور ڈی جی رینجرز کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد غالباً گھنٹہ ان کو رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور سڑک کے اوپر سرے عام ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں اور مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کا بھی مکمل طور پر انکوائری اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب میں بات کروں گی جو آج کی پریسر کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو 3 سال کا تسلسل ہے نااہلی اور ڈاکہ زنی کا، کہ پاکستان کے اندر 3 سال سے صرف جھوٹ، فراڈ، فریب، ڈاکہ اور پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور جو اس میں ملوث ہے عمران صاحب کی سربراہی میں، عمران مافیا مسلط ہے، اس کو پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے، اپنی چوری اور اپنے ڈاکوں کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت باتیں سنی کہ ڈیٹ کمیشن بن گیا، آٹا چینی کمیشن بن گیا، اس کے ساتھ ایک گریوینس سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر، پھر ایک کمپلینٹ سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر۔ جب کوئی چوری پکڑی جائے، آٹے کی چوری پکڑی جائے، چینی کی چوری پکڑی جائے، تو نواز شریف شہباز شریف پر الزام لگاؤ اور کمیشن بنا دو۔ جب دوائی کی چوری پکڑی جائے، 600 ارب کی پاکستان کی دوائی کھا گئے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو۔ جب رنگ روڈ کا چوری ڈاکہ پکڑا جائے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دو۔ جب پنڈورا لیکس آئے تو اس کے اوپر سیل بنا دو۔ اس کے بعد آپ قرضہ لے لیا پچھلی حکومتوں نے، اور اس کے اوپر راتوں رات کے اندھیرے میں ایک ڈیٹ کمیشن بنا دو۔ اور جو اصل چوری ہے، جو اصل چور ہے، وتیرہ یہ ہے کہ ان کو چھپاؤ، ان کی پروٹیکشن کرو، ان کی سربراہی کرو، کیونکہ وہ ان کے اے ٹی ایمز ہیں، کیونکہ وہ عمران مافیا ہے، کیونکہ وہ ان کو فنڈ کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میڈیا نے بھی دکھائی، میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو یہ تمام حقائق بتائے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ان کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے 90 دن کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی، جنہوں نے احتساب کرنا تھا، جنہوں نے ملک کے اندر سے طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑنا تھا، جو آج کابینہ میں عمران صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے۔ اور صرف اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت بھی 2013-14 میں ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، اور اس کے اندر جو انڈیکس تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، وہ 117 پہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب گئی تھی تو اس وقت وہ 117 پر آیا تھا، اور 2013-14 میں وہی ٹرانسپیرنسی انڈیکس جو کرپشن انڈیکس ہے وہ 127 پہ تھا، 126 پہ وہ مسلم لیگ نون کے دور میں آیا، اور 2018 میں جب ہم مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو وہ 117 پہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 دن میں کرپشن جنہوں نے ختم کرنی تھی، ان کا جو کرپشن انڈیکس آیا ہے وہ پچھلے 3 سال میں 117 سے 120 پر گیا، اور آج عمران صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے اور نااہلیوں کی وجہ سے وہ کرپشن انڈیکس مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون کے مطابق نہیں بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق وہ انڈیکس 120 اور پھر 124 پر پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کیا کہتی ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ 66.8% لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا، عمران خان کا جو احتساب ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ 86% لوگ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا احتساب ہے اس سے خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بالکل غائب ہے. 93% لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 حکومتوں کا اگر موازنہ کیا جائے، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تو 93% لوگ کہتے ہیں کہ سب سے مہنگا دور، سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دور میں بڑھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 86% لوگ یہ پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ جو 3 سال میں ان کی آمدنی ہے وہ سکڑ گئی ہے. 55 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے وہاں بے روزگاری بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکی ہے. اور جو 90 دنوں میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، 90 دنوں میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو نالائکی ہے، نااہلی ہے، ڈاکے ہیں، کرپشن ہے، نہ کسی کوئی بھی پالیسی نہیں، کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں، کوئی بھی حکمت عملی نہیں، کسی سمت کا تعین نہیں، نہ کوئی سمجھ، نہ کوئی فوکس ہے، اور سب سے بڑی وجہ نالائکی، نااہلی اور کرپشن ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور کرپشن جو ہے اس وقت بلند ترین سطح پر ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال 3 سال میں، جیسے میں نے پہلے کہا، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ملک کے اندر جو منصوبے ہیں ان کے اندر کرپشن ہر چیز کو، ہر منصوبے کو کرپشن سے آلود کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا. پاکستان کی عوام کی صحت کے لیے جو فنڈ تھا، کووڈ کے دوران جو پاکستان کی عوام کو جس نے ریلیف دینا تھا، ان نالائکوں نے، نااہلوں نے اور چوروں نے اس پر بھی ڈاکہ ڈالا. اور اس کے حقائق میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ گریونس سیل بنے، جو اپنی کرپشن پکڑو تو اس کے اوپر گریونس سیل بنا دو، اس کے اوپر کمیشن بنا دو تاکہ چوری پکڑیاں جائے، تاکہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے. 1.24 ٹریلین روپے کا پرائم منسٹر نے، سنا ہوگا آپ نے، ایک تقریر کی تھی کہ میں 1.24 ٹریلین جو ہے وہ میں کرونا ریلیف فنڈ، کووڈ ریلیف فنڈ پرائم منسٹر نے مختص کیا ہے. اس کے اندر جون 2020، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جون 2020 تک جو ریلیز ہوا، جو خرچ ہوا فنڈ، وہ 354.2 354.2 بلین ارب روپیہ جون 2020 تک جو ہے وہ ریلیز ہوا. اور اس کے اندر جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اور نہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے، کیونکہ کرائے کے ترجمان جب جواب دیں گے تو ان کو پتا ہونا چاہیے، یہ ان کا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ 40 بلین 40 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ نااہلی ہے کہ ڈاکہ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ڈاکہ ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلا. 1.24 ٹریلین فنڈ تھا، جون 2020 تک 354.2 بلین ریلیز ہوا، جس کے اندر آڈیٹر جنرل نے اٹیمپٹ کیا اس کو آڈٹ کرنے کا، ان کو ریکارڈ نہیں دیا گیا، فائلیں چھپا لی گئیں کیونکہ اپنی چوری پکڑی جانی تھی نا. اس وقت تو عمران صاحب نے پریس ٹاک نہیں کی، کاغذ نہیں لڑائے شہزاد اکبر صاحب نے، نہ نیب چیئرمین کوئی تکلیف ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس میں کیا ہوا کہ فائلیں چھپا لو، جو ریکارڈ ہے اس کو چھپا لو. اس کے باوجود جو ریکارڈ ملا اس کے اندر 40 بلین کا ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ رپورٹ 6 مہینے تک چھپائی گئی، جس کے غلام بنے IMF کے، جہاں سے بھیگ ملنی تھی اور اگلی بھیگ رک گئی، اس کی قسط رک گئی. جنہوں نے خودکشی کرنی تھی، جب ان کی قسط رک گئی تو IMF نے کہا کہ آپ کو اگلی قسط تب ملے گی. اور IMF کے جب 1.4 بلین ڈالرز کی قسط مل چکی تھی، اس کووڈ فنڈ کے اندر لونز ہیں، گرانٹس ہیں، فورن گرانٹس ہیں، ایلوکیشنز ہیں، جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کی آڈٹ ہوئی، اپنے ڈپارٹمنٹس کی، وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر انوالو تھے، جہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی، جہاں سے ایکسپینس ہوا، جہاں سے ڈسبرسمنٹ ہوئی، یہ سب اس کے اپنی آڈٹ تھی. اور جب اس کے اندر 40 بلین کا ڈاکہ کی جو رپورٹ ملی تو انہوں نے کابینہ نے، جہاں سارے چور بیٹھے ہیں،
دائیں اور بائیں عمران صاحب سمیت انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل باڈی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، جیسے کہ چور کہے کہ میرے خلاف ایف آئی آر نہ کاٹو۔ آپ کے پاس کوئی قانونی اور آئینی حق نہیں ہے اس انکوائری کو روکنے کا، آپ کے پاس کوئی قانونی حق نہیں ہے اس کو مسترد کرنے کا، اور کیونکہ یہ چوری آپ کے دائیں بیٹھے اور آپ کے خود مافیاز کی چوری ہے، اور یہ 2020 جون تک کا ڈاکہ ہے 40 بلین کا۔ ابھی تقریباً جو 900 ارب ہے، یہ 1.5 سال میں اس کی ٹرانزیکشن کدھر گئی؟ وہ 900 ارب شاید کسی بنی گالا کے تہ خانے میں سے ملے گا یا اے ٹی ایم اور مافیا کی جیبوں سے ملے گا، یہ ابھی پتہ لگانا باقی ہے، کیونکہ یہ ساری رپورٹ 2020 جون تک کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، جو سب سے بڑا ڈاکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق ڈالا گیا، وہ ڈالا گیا بسپ میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور نام بھی شاید اسی لیے بدلا تھا کیونکہ یہ ڈاکہ ڈالنا تھا جو کہ بسپ کے اندر ڈالا گیا، اور فیک بایو میٹرکس کے اندر جو ہے وہ ان کے ذریعے کیش وڈرالز ہوئی، نہ کوئی مانیٹرنگ، نہ کسی قسم کا چیکس اینڈ بیلنس، جتنی پریکیورمنٹ ہوئی وہ سب متنازع ہوئی، سب سٹینڈرڈ جو اکوپمنٹس ہیں ان کو لیا گیا، اور جتنی ڈسپرسمنٹ ہوئی بسپ کے ذریعے وہ ساری کی ساری جو ڈسپرسمنٹ تھی وہ متنازع ہے، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فگر جو آئی اوپنر ہے۔ جو بسپ کے اندر یوٹیلائزیشن تھی وہ 133.3 بلین کی جو یوٹیلائزیشن ہوئی، اور اس کے اندر 13 لاکھ لوگوں کو جو پیسے انرولڈ تھے، جن کو پیسے دینے تھے، ان کو کوئی پیسہ نہیں ملا، اور 6.6 بلین مطلب ان لوگوں کو 6.6 بلین ایسے 5 لاکھ لوگوں کو ملے جو کہ مستحق ہی نہیں تھے، جو حقدار ہی نہیں تھے، اور جو 13 لاکھ لوگ جو کہ انرولڈ تھے ان کو کوئی پیسہ بسپ کی طرف سے نہیں ملا۔ فیک بایو میٹرکس جو تھے ان کی ٹرانزیکشنز ہوئی، کیش وڈرالز ہوئے، جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بسپ کے اندر 25 بلین جو 40 بلین کا ڈاکہ ہے، اس میں بسپ کے اندر جو ہے وہ 25 بلین کا ڈاکہ ہے۔ ٹوٹل 133 بلین ایکسپینس ہوا، جس میں سے 25 بلین کا ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ یہ نااہلی ہے یا یہ ڈاکہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کو سب معلوم ہے، اور جو کہ 19% بنتا ہے اس کی جو سپینڈنگ ہے، اس کے اندر یہ جو ڈاکے کی مد میں 25 بلین آتا ہے۔ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے، جس کے اندر پاکستان کی عوام کو سب سٹینڈرڈ آٹا، چینی، جتنی کھانے کی اشیاء ہیں وہ پہلے پروکیور غلط کی گئیں، غلط اس کے اندر ڈسپرسمنٹ ہوئی، اور وہ لوگ جو مستحق نہیں تھے، جو سامان خریدا گیا اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مانیٹرنگ نہیں، جو گودام تھے ان کے اوپر کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں تھی، اور اس کے اندر جو خالی یوٹیلیٹی سٹور کی مد ہے اس کے اندر 10 بلین کا ایکسپینس تھا، جس میں 5 بلین کا ڈاکہ تھا۔ مطلب آدھی رقم جو ہے وہ مافیاز اور اے ٹی ایمز نے کھا لی، جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد کے اندر ہے، اور اس کے اندر پیمنٹس کی ڈیلے ہے، پریکیورمنٹ کا سب سٹینڈرڈ اکوپمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور بسپ کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بایو میٹرکس، فیک بایو میٹرکس کے اوپر یہ کیش وڈرالز ہوئے، اور انہوں نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا ہے پاکستان کی عوام کا، جو بسپ کے بایو میٹرکس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو بسپ کے بایو میٹرکس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں کرا سکتے، وہاں 5 بلین 5 ارب ڈاکہ مار دیا عوام نے، جو لوگوں نے لے لیا۔ وہ کن لوگوں نے لیا؟ وہ مافیاز کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ عمران صاحب کے انگوٹھے چیک ہوں گے، وہ بیٹھے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے انگوٹھے چیک ہوں گے کہ یہ کنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ پیسہ 5 ارب جو بسپ کی مد میں تھا وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد جو بڑی جو یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں گیا ہے، اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم میں، اس کے اندر 22.8 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اور جس کے اندر فلیگ کیا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہ 6 بلین کا ڈاکہ جو ہے وہ ڈل چکا ہے، اور اس کے اندر وہ ڈسپرسمنٹ کہاں ہوئی، جو فیسلٹیز بننی تھی، جو کرونا سینٹرز بننے تھے، اس کے اندر جو 6 ارب ہے وہ کس کی جیب میں گیا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد جو حقدار لوگ تھے ان کو 150 بلین جو تھا وہ ڈسپرس کرنا تھا،
جس میں سے 145 بلین ڈسپرس ہوا، 5 ارب بنی گالا کے کس تہ خانے میں گیا، اس کا کوئی جو ہے وہ جواب ابھی تک نہیں آیا، اور مسترد کر دی ہے کابینہ نے اور عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو۔ اس کے بعد جی جو ارریگولر پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ آفیسرز کو چلی گئیں، اس میں مد میں 2 اسپاؤزز ہیں ان دونوں کو چلی گئیں۔ جو پروفائلنگ بینیفیشریز کی گئی اس کے اندر کوئی بینیفیشری کی پروفائلنگ کے اوپر مانیٹرنگ اور چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ ڈیفنس منسٹری کے اندر 1.9 بلین جو تھا وہ ایکسپینس تھا، اس کی ایلوکیشن اور ایکسپینڈیچر کا کوئی حساب نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، اور 100 ارب روپے بجلی کی مد میں دینے تھے، 100 ارب روپے بجلی اور گیس کی مد میں دینے تھے اسی کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر۔ جو بجلی اور گیس کی مد میں دیے وہ 15 ارب روپے ہیں 100 بلین میں سے۔ تو جو باقی پیسہ ہے وہ کس اے ٹی ایم کس مافیا کی جیب میں گیا ہے، عمران صاحب نے جہاں سے فنڈنگ لینی ہے کچھ پتہ نہیں، صرف 100 بلین میں سے 15 ارب روپیہ جو ہے وہ بجلی کے اور گیس کے بلوں کی مد میں گیا ہے۔ اس کے بعد جی جو بجلی کی مد میں 100 بلین تو دینا تھا، لیکن بجلی جو اس وقت مہنگی کی ہے، جو تحفہ دیا ہے پاکستان کی عوام کو، وہ 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں 24 روپے یونٹ ہوا، اور اب جو 4.75 روپے یونٹ صرف آئل ایڈجسٹمنٹ کی۔ کس نے کہا فرنس آئل سے آپ بجلی بنائیں جب ملک میں LNG موجود ہے؟ کیونکہ آپ کے مافیاز اور ATMs کو پیسے چاہیے۔ پاکستان کی عوام کے اوپر 60 ارب کے بجلی کے بل مزید مہنگے ہوئے اور آج 29 روپے یونٹ ہو گیا۔ الزام جن پر لگاتے ہیں 11 روپے یونٹ تھا، آج 29 روپے یونٹ۔ جو گیس ہے وہ 600 سے 1400 روپے ہو گئی، اور گیس 1400 تو ہو گئی لیکن گیس ملتی نہیں ہے، وہ 1400 روپے بھی جو گیس ہے وہ لاپتہ ہے۔ اور الزامات جو ہیں آج تک پچھلی حکومتوں پر۔ اور جی فرماتے کیا ہے موصوف، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں سب سے سستا ترین ملک ہے دنیا کا پاکستان۔ مطلب اگر 3 مہینے پہلے ٹرکی، ارجنٹینا اور برازیل جو تھا وہ 3 مہنگے ترین ملک اور چوتھا پاکستان تھا، تو ہم نے برازیل کو پیچھے چھوڑ دیا اور آج ہم تیسرے مہنگے ترین ملک ہیں دنیا کے، جس میں بے روزگاری عروج پر، مہنگائی عروج پر، معاشی تباہی عروج پر، بھوک افلاس عروج پر، کیونکہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جو 3 سال سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کے اوپر پوائنٹ کیا ہے کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی تو چوری ہوئی سو ہوئی، کووڈ فنڈ چوری ہو گیا، لیکن بجلی اور گیس کے اندر جو مافیاز گھسے ہوئے ہیں، جو پرائس آج پاکستان کی عوام دے رہی ہے پیٹرول کی، مطلب 88 روپیز سے 146 روپے، ڈیزل 98 روپے سے 143 روپے، یہ ہے سستا ترین ملک پاکستان عمران صاحب کے مطابق۔ طاقتور کا احتساب ہونا چاہیے، ہم نے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ کون سے طاقتور کو کٹہرے میں کھڑا کیا؟ اور کووڈ ریلیف فنڈ پہ کوئی مانیٹرنگ اور چیک اس لیے نہیں تھی کیونکہ مانیٹرنگ اور چیکس اور رپورٹ اور ریکارڈ کیپنگ تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان، SN اقبال، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور سلمان رفیق اور جتنے کیسز مسلم لیگ نون پر بنائے گئے، مفتاح اسماعیل، ریکارڈ کیپنگ اور مانیٹرنگ اور چیکس تو عمران صاحب جو ہیں وہ ان کے کیسز پہ رکھتے ہیں۔ تو کووڈ فنڈ اور آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کمیشن کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ کیونکہ ترجیح تو پاکستان کی عوام کو سستا آٹا دینا نہیں ہے، سستی بجلی دینا نہیں ہے، ترجیح تو صرف پاکستان کی عوام کو لوٹنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کی جیبیں خالی کرنی اور ان کی جیبیں بھرنی ہے۔ تو جو چیکس اور بیلنسز ہے وہ کووڈ فنڈ پہ کیوں ہوں؟ عوام کی صحت کا پیسہ کھا گئے۔ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تقریر کریں گے نا گرین لائن کے اوپر کھڑے ہو کر، تو آج پوچھنا چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ ہمارا جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، جہاں دنیا پوری، جو ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ڈیلی ویجز کا تھا وہ یہ ہے کہ 200 بلین ڈیلی ویجز کو دینے تھے، جو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، جو اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو ہسپتالوں میں نہیں لے جا سکتے، جو اپنے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے، ڈیلی ویجز، جو مہنگائی کا عالم اس ملک میں بے روزگاری کا ہو گیا تھا، ان کو اس کووڈ فنڈ سے 200 بلین دینا تھا، اور جس میں سے صرف کتنا دیا؟ 16 بلین دیا۔ کدھر گیا باقی پیسہ؟ کس بے روزگار کو ملا ہے؟ جس کو روزگار آپ نے اپنے مافیا کو دیا ہے۔ یہ پیسہ کدھر گیا؟ 16 بلین 200 بلین میں سے دیا ڈیلی ویجز کو، اور باقی 200 بلین میں سے پیسہ کدھر گیا؟ یہ آپ کو آج، اگر آپ میں کوئی شرم ہے تو آپ کو آج دینا چاہیے جواب۔ گرین لائن پروجیکٹ، نواز شریف کے پروجیکٹ کو جب انوگریٹ کریں گے نا تو اس کا جواب دیں جو پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ نا اہلی نا لائکی تو ہے ہی، لیکن یہ ڈاکہ ہے۔
جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے. اور ایک اور بات، جب گھر سے نکلتے ہیں تو پاکستان کی عوام کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے. جس وقت شکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ تو انہوں نے نہ پی ایم ہاؤس سے نکلنا تھا اور نہ بنی گالا سے نکلنا تھا، تو کام تو صرف لوٹنا تھا، ڈاکہ ڈالنا تھا، تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، صرف مافیاز کو نوکری دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا. جب گھر سے نکلتے ہیں ملک پر عذاب آتا ہے، پاکستان کی عذاب آتا ہے. جب نوٹس لیتے ہیں پچھلے دروازے سے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے. جس دن کہتے ہیں ملک سستا ترین ہے، اس دن 4.75 پیسے بجلی مہنگی کرتے ہیں. کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ کس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں. ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور کہتے کیا ہیں کہ سب کچھ بہتری کی خبر ہے، ہم اچھی طرف جا رہے ہیں. کون سی اچھی طرف سمت ہے پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے. نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کسی قسم کا فوکس ہے، نہ انٹینشن ہے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی. جب کسی کو فون کرتے ہیں پاکستان ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اگلے فون ہی نہیں اٹھاتے. چوروں کا فون کوئی نہیں اٹھاتا، اور جن کو پتا ہو کہ یہ سلیکٹڈ ہے ان کا فون کوئی نہیں اٹھاتا. اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں، پاکستان کی عوام کو دودھ اور شہد خریدنے کے قابل نہیں چھوڑا. 50 لاکھ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکری دینی تھی. خدا کا واسطہ ہے وہ 50 لاکھ گھر تو نہیں دیے، کم از کم کوئی ورچولی گھر دکھا دیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ 50 لاکھ گھر ہیں. کوئی پلاسٹک کے گھر ہی دکھا دیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ 50 لاکھ گھر اب پلاسٹک کے بن گئے. اس کے بعد یہ اصل تعمیر شروع ہو گئی. اور 1 کروڑ نوکری جو دینی تھی پاکستان کی عوام کو، وہ اس بے روزگاری کی چکی میں پاکستان کی عوام مہنگائی میں، بے روزگاری میں، معاشی تباہی میں، بھوک اور افلاس میں اس وقت پس رہی ہے. یہ کووڈ ریلیف فنڈ کی انکوائری کا جواب پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ ان کی صحت کا پیسہ تھا. جو آٹا چینی کمیشن تھا وہ پاکستان کی عوام کو اس کا جواب چاہیے کہ وہ کن لوگوں نے پاکستان کی عوام کو روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا. جو پاکستان کی عوام جو ڈلیوری ہے، کارکردگی ہے، وہ صرف مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، غربت، بھوک، افلاس. اور باتیں ان کی سنو جو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ پاکستان کی عوام کو ہر روز صبح بیٹھ کر دیتے ہیں. مجھے تو پاکستان کی عوام کی حالت زار دیکھ کر اب ان کے جھوٹوں کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا. ان کی ہر بیان پاکستان کی عوام کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا ہر بیان، ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ان کا جواب دینا پڑے گا. اور جس قسم کی فاشسٹ رجیم اس وقت ملک پر مسلط ہے، جو پاکستان کی عوام کی دونوں ہاتھوں سے جیبیں لوٹ رہی ہے، یہ تمام جو گورننس کے ایشوز ہیں، ملک کے اندر کوئی سسٹم اس وقت موجود نہیں، ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی خود احتسابی نہیں، صرف کرپشن کا بازار گرم ہے. اور وہ صرف اور صرف اس کی جو سربراہی ہے، کوئی یہ جو کہتے تھے نا یہ آج اپنے ایم این ایز کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. ابھی مجھے کل ان کا کوئی ایم این اے بتا رہا تھا کہ ہم شادیوں کی تقریب میں نہیں جا سکتے کہ لوگ ہمارے گریبان پکڑتے ہیں، جو لوگ روٹی نہیں خرید سکتے، جو لوگ آٹا نہیں خرید سکتے. یہ اپنے جو ان کے ایلائز ہیں، جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، یہ ان کے لیے باعث شرم بن چکے ہیں، باعث شرمندگی بن چکے ہیں. اور تقریریں ان کی سنو، ان کی تقریریں سنو، نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف سنو ان کی تقریریں، ان کی باتیں سنو. روز کابینہ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو بریفنگ ہوتی ہے، کبھی کوئی بریفنگ ہوئی کہ آج آٹا سستا ہوا ہے، آج بجلی سستی ہوئی ہے، آج گیس سستی ہوئی ہے؟ ملک کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ڈال دیا ہے اس میں اتنی کمی آئی ہے؟ کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی بریفنگ ہوئی کہ ہم نے آج آٹا، چینی، بجلی، گیس چوروں کو کٹہرے میں لا کر ان کو سزائیں دی ہیں؟ اور وہ تو کٹہرے میں آئے نہ آئے، یہ جو صحت کا پیسہ کھا گئے پاکستان کی عوام کا، اس کا تو جواب عمران صاحب آپ کو اس جہان میں بھی دینا پڑے گا اور اگلے جہان میں بھی دینا پڑے گا. اور جو پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 900 ارب جو 30 جون 2020 کے بعد بنتا ہے، وہ جو 900 ارب ہے نا جو طے خانے میں چلا گیا بنی گالا کے، جس کا جواب ابھی آپ نے دینا، یہ ریکارڈ چھپانے سے، فائلیں چھپانے سے، ریکارڈ نہ دینے سے. اپنا ڈپارٹمنٹ مانگ رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل آئینی باڈی مانگ رہی ہے ریکارڈ دو، ان کو ریکارڈ نہیں دے رہے. اور اس کی رپورٹ ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے جو صحافی چھاپتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں.
فورن فنڈنگ کیس جو ہے مجھے کل اطلاع ملی کہ وہ پیمرا کو ہدایت گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی رپورٹنگ نہیں ہوگی. دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ، اپنے منصوبوں کا، اپنے پروجیکٹس کا، اپنے سکینڈلز کا بی آر ٹی میں سٹے لو. جتنے منصوبے، اب تو میں نام اور گنتی بھول گئی ہوں کہ جتنی کرپشن کے سکینڈلز ہیں، آپ ان کو ایک طرف چھوڑ بھی دیں تو صرف پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور اب یہ کووڈ فنڈ کا جواب دیں جو پاکستان کی عوام کو آپ کو دینا پڑے گا. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ بھی کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہے. اس پر آپ کیا کمنٹ؟ جی بالکل، پولیس کا بھی کہا گیا ہے، عدلیہ کا بھی کہا گیا ہے، اور میں آپ کو سیکٹرز بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ رپورٹ بڑی ان اداروں کے لیے بھی کہ جس میں پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام اداروں میں اس لیول کی جو کرپشن ہے، جس میں پولیس ہے، جوڈیشری ہے، جو کانٹریکٹ کی ٹرانزیکشن ہے، ٹینڈرنگ آف کانٹریکٹس ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے تو صحت کا نظام ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے تو پولیس کو ٹھیک کرنا تھا. آج پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ پولیس میں بھی کرپشن بڑھ گئی ہے، جوڈیشری میں بھی کرپشن بڑھ گئی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ڈیفنس منسٹری میں کرپشن بڑھ گئی ہے، این ڈی ایم اے کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے، ٹینڈرنگ، ہیلتھ، لینڈ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو تمام آٹومیٹک ڈیجیٹل جو ریفارمز تھے شہباز شریف کے پنجاب میں، ان کو سب بند کر کے پیسے دے کر پٹواری کو دوبارہ سے وہی فرق کی جو روایت ہے وہ دوبارہ سے کرپشن کا بازار گرم ہے. لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کرپشن بڑھ گئی ہے، ایجوکیشن کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے، ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن بڑھ گئی ہے، اور این جی اوز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر. یہ تمام وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان اداروں کے اندر اور ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کرپشن بڑھ چکی ہے. اس سب کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ جب دوسروں کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کے اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں عمران صاحب. اور آج جب تقریر کریں گے نا تو دماغی حالت کو ٹھیک کرتے ہوئے جواب دینا. جو انفلیشن کے، میرا خیال ہے کہ جو دماغی حالت ہوتی ہے تو انفلیشن کا جو ٹیبل ہے وہ اس طرح پڑھنے کی بجائے عمران صاحب اس طرح پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور مہنگائی جو ہے وہ ملک میں ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے. خدا کے لیے اپنی ذہنی حالت. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا کو بریف کر رہی ہیں.